یہ ہمارے محترم بزرگ تشریف لائے، ان کی صاحبزادی ہیں، ماشاءاللہ خوبصورت نام ہے، اور ان کی بیٹی کی عمر 30+ ہے، ماشاءاللہ خوبصورت ہے، رنگ گورا ہے، قد بھی اچھا ہے، وزن مناسب ہے، جسامت درمیانی ہے۔ اچھا ان کی عمر ہے چونکہ 30+ ہے، اور ایک دفعہ ان کی شادی ہوئی تھی، پھر ان کے کہنے کے مطابق وہ لڑکا کیا تھا جی؟ وہ کبوتر باز تھا، شرطیں لگاتا تھا، بالکل کسی گھر آدھا بیچ دیا تھا، اس نے گھر آدھا بیچ دیا تھا، جس وجہ سے ہم نے کہا کہ ہماری بچی سڑک پہ تو نہیں بیٹھے گی۔ وہ جو والی تو پھر ایک نوبت ایسی بھی آتی ہے، بیوی کو ہار جاتے ہیں، بیٹیوں کو ہار جاتے ہیں، ایسے بدبخت ہو جاتے ہیں جی۔ تو اور شادیاں 1 نہیں 2 3 4 کرنا۔ اب اس وقت کوئی دن ایسا نہیں ہے میرے پاس لڑکیوں کے رشتے نہ آ رہے ہو، اور عمریں بھی زیادہ ہو رہی ہیں، 30 سال اعتبار سے انتہائی خوشحال، کوئی اعتراض نہیں، انصاف رکھیں اور الگ چاہے رکھیں، ہاں عدل کے ساتھ رہیں، بہت اچھی کیوں جی، ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا حکم۔ حالانکہ اپنے پنجاب میں یہ اصول ہے کہ یہ سوکرنوں برداشت نہیں کرتے، نہیں یہ کرنا پڑے گا، یہ سوکنوں کو برداشت کرنا پڑے گا، ورنہ گھروں میں گھٹ گھٹ کے مرنا پڑے گا۔ سندھ میں 3 جنیں، ایک جیسے وہ میری بہن ہے، ہاں ایک کا بیٹا ہوگا سنبھالے گی دوسری۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا ہمارے پنجاب میں جو ہے نا، سوکر سے بڑی دشمنی کسی کو نہیں کہتے۔ آپ کو ڈبل اعزازی شیٹ دیں گے، ایک تو آپ نے ارائی کے بت کو توڑا، اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اس وقت میں آپ کے ماتھے کو چوم لیں گے ماشاءاللہ۔ ارائی کے بت کو توڑا، ارائی بہت سارے ان سے میری بڑی جنگ ہوتی، ارائی سے، جٹوں سے، گجروں سے، کہ وہ جو ہے نا وہ اپنی قوم پرست، یعنی ان کے اندر فری ہینڈ ہے، ارائی مل جائے، کوئی مل جائے ان کی مناسبت سے فی الفور ہم سے رابطہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک سے بلکہ دنیا بھر سے بہت اچھے لوگ رشتوں کے لیے رابطہ فرما رہے ہیں۔ یہ ہمارے محترم بزرگ تشریف لائے، ان کی صاحبزادی ہیں، ماشاءاللہ خوبصورت نام ہے، ان کا نام بھی ماشاءاللہ خوبصورت ہے، عبدالمجید، لاہور کی اچھی علاقے میں رہتے ہیں یہ، اور ان کی بیٹی کی عمر 30+ ہے، ماشاءاللہ خوبصورت ہے، رنگ گورا ہے، قد بھی اچھا ہے، وزن مناسب ہے، جسامت درمیانی ہے، اور نقص بیماری کوئی نہیں ہے، نیشنلٹی پاکستانی، مادری زبان پنجابی، نماز روزے کی پابند ہیں۔ کیوں جی؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھا جی، پابند ہیں، اگر تھوڑی سستی تھی تو وہ پابندی نہیں ہم ڈانٹیں گے، ڈانٹیں گے، بالکل ڈانٹیں گے، نہیں ہاں پیار سے جو سمجھائیں گے، جو نہ سمجھے تو ڈانٹیں گے بھی۔ اچھا جی۔ اور باقی ماشاءاللہ یعنی جیسے آج کل دنیا میں تھوڑا بہت اچھا بن کے رہنے کا شوق ہوتا ہے بچیوں کو، اس قسم کا تھوڑا شوق ہے، باقی ماشاءاللہ دین کا جذبہ بھی پورا ہے، جیسے ماشاءاللہ ان کے والد صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں، تو اسی طرح ان کے بچوں میں بھی دینی مزاج ہے ماشاءاللہ، مکان ذاتی ہے ماشاءاللہ، اور اللہ کا دیا سب کچھ ہے، والدین حیات ہیں، اس وقت میرے پاس تشریف لائے ہوئے ہیں دونوں، ہمارے دل سے دعا ہے اس پیرانہ سالی میں، اس بڑی عمر میں اتنی مشقت سے تشریف لائے، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس مشقت کو قبول فرما کر ان کے لیے اللہ پاک آسانی سے اچھا رشتہ ان کو عطا فرمائے۔ ان کا اصل علاقہ تو اکاڑا ہے، اچھا جی، مسلک بریلوی ہے، فیملی پڑھی لکھی ہے، 4 بھائی ہیں اور بہن یہ ایک ہی ہیں بس، شرعی پردہ نہیں ہے، تو لیکن شرعی پردہ تو ایسے ہی اللہ کا حکم ہے، جیسے نماز اللہ کا حکم ہے، روزہ اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، حج اللہ کا حکم ہے، ایسی عورتوں کے لیے پردہ بھی اللہ کا حکم ہے، تو اس کو اگر ابھی نہیں ہے لیکن آئندہ کرنے کا ارادہ تو ہوگا۔ بالکل، کیوں جی؟ ان کی امی بھی بتائیں کیا ان کا ارادہ ہے جی؟ کریں گے انشاءاللہ، تو مرنے کے بعد پردہ شروع کریں گے یا مرنے کے پہلے؟ انشاءاللہ پہلے کرے گی، پہلے کریں گے، ہاں، ویسے بھی ننگے منہ نہیں کہیں آتی جاتی نہیں، اچھا، ہاں، لیکن نہیں شرعی پردہ جیسے ہوتا ہے نا، کزنوں سے پردہ، اور نہیں ہمارے میں کزنوں سے پردہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، لیکن وہ بھی شریعت کا حکم ہے، اس کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ شریعت نے جو پابندیاں لگائیں اس میں ہمارے اپنے فائدے ہیں، اس میں کوتاہی کرنے پر ہمارا اپنا نقصان ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کے نقصانوں سے بچائے، دنیا آخرت کے پورے فائدے پانے کے لیے، دنیا آخرت کی پوری کامیابی لینے کے لیے، پورے دین پہ چلنے کی اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے پیارے بچوں کو، ہماری تا قیامت نسلوں کو توفیق عطا فرمائے۔ کل اس وقت ہمارے ایک دوست تھے، بالکل ٹھیک تھے، شام کو پتہ چلا طبیعت خراب ہے، صبح جب ہم اٹھے تو دیکھا تو میسج میں وہ اللہ کے پاس جا چکے تھے، اور ابھی کچھ دیر میں ان کا جنازہ ہونے والا ہے، تو یہ انسان ہے، ہم بھولے ہوئے ہیں اللہ کو،
تو جو کرنا ہے مرنے سے پہلے کرنا ہے، آج کرنا ہے، کیونکہ کل پتہ نہیں. جو مرنے سے پہلے اگر کرنے کا ارادہ ہے، جو خیر کے کام کرنے کا ارادہ تو آج شروع کریں. جس کو جو کہہ رہا ہے کل کرنا ہے، اس کا مطلب اس کل کی گارنٹی اس کے پاس اللہ نے دی ہوئی ہے اس کو، لہذا وہ کل کرے گا. تو کل چھوڑو، پل کا پتہ نہیں. جو کرنا ہے آج کرنا ہے، بلکہ ابھی کرنا ہے. اللہ خوش رکھے جی. پردے کا جب حکم نازل ہوا تو صحابیات ایک قدم آگے نہیں چلیں، وہیں سمٹ کے بیٹھ گئیں. گھر میں بچوں سے کہا جاؤ پردہ لاؤ، برقع لے کے پھر آگے چلیں. اللہ ہم سب کو بھی ایسے توفیق عطا. شراب کی حرمت نازل ہوئی، شراب ان کی گھٹی میں تھی. شراب کی حرمت نازل ہوئی تو شراب گلیوں میں یوں بہہ رہی تھی جیسے بارش آنے کے بعد گلیوں میں پانی بہتا ہے. 100% اللہ کے سارے حکم کو پورا کرنے والے تھے. ہم نے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، پھر ان کے ساتھ جنت میں ہمیشہ رہنا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اچھا جی، ان کی عمر ہے چونکہ 30+ ہے، اور ایک دفعہ ان کی شادی ہوئی تھی. پھر ان کے کہنے کے مطابق وہ لڑکا کیا تھا جی؟ وہ کبوتر باز تھا، شرطیں لگاتا تھا. کبوتر کہتے تھے تو انکار کرتا تھا. کبوتر باز عموماً نکمے ہوتے ہیں. جیسے آج کل جدید کبوتر بازی جو ہے وہ PUBG آ چکی. PUBG کھیلنے والے اور کبوتر باز سب ایک جیسے ہوتے ہیں، نکمے ہوتے ہیں بالکل. کسی گھر آدھا بیچ دیا تھا، اس نے گھر آدھا بیچ دیا تھا، جس وجہ سے ہم نے کہا کہ ہماری بچی سڑک پہ تو نہیں بیٹھے گی، کیونکہ شرط لگانی ہے، لاکھ روپے کے کام کرنا نہیں ہے. وہ جو والی تو پھر ایک نوبت ایسی بھی آتی ہے، بیوی کو ہار جاتے ہیں، بیٹیوں کو ہار جاتے ہیں، ایسے بدبخت ہو جاتے ہیں. کیونکہ وہ تو پھر اس کو نشہ ہوتا ہے، اس نشے میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس نشے کو نہیں چھوڑ سکتے، باقی ساری دنیا چھوڑ سکتے. ہم نے ڈاٹا کہ یار ایسا کرو، اس نے نوٹس بھیج دیا ہمیں. ہاں میں یہ کر سکتا ہوں. اچھا چلو، اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ پاک مہربانی فرمائے. لیکن اب انشاءاللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں، اور جتنے بھی سننے دیکھنے والے ان سے بھی دعا کی درخواست کرتے ہیں. بڑے بڑے نیک لوگ اس کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سب سے بھی دعا کی درخواست کرتے ہیں. آپ سب بھی دعا کر لیجئے. اللہ تعالی ہماری اس بہن کو، ان کی صاحبزادی کو پہلے جو مشقت آئی ایسی مشقت سے بچائے، اور آئندہ اللہ پاک ان کا مستقبل روشن فرمائے، آسانی کا معاملہ فرمائے. اچھا جی، یہ جو ہے نا انہوں نے بہت لچک رکھی ہے اس میں کہ عمر چاہے زیادہ بھی ہو تو قبول ہے، بس مناسب ہو، ذرا کچھ خوشحال ہو تاکہ خوشحالی والی زندگی بسر کر سکے، اور وہ کبوتر بازی نہ کرنی پڑے اس کو، اور جوا کھیل کے اور ادھر ادھر وقت ضائع کر کے اس کو جو ہے نا یعنی بیوی کو تنگ نہ کرنا پڑے، بنا ہوا گھر نہ بیچنا پڑے. لا حول ولا بجائے اس کے مزید گھر بناتا، مزید ترقی کرتا، وہ تو اوپر سے نیچے گر رہا تھا. اچھا جی، اچھا ہاں، دوسری انہوں نے ہر چیز میں لچک رکھی. لیکن قوم برادری کو یہ آ رہی ہیں آپ؟ جی ایسا آ رہا ہے. سبحان اللہ، بہت خوشی کی بات ہے. مجھے بہت ہی اس وقت جی چاہ رہا ہے، وہ ہمارے پاس ایک ورلڈ کپ ہم نے رکھا ہوا ہے ادھر، جو دیتے رہتے ہیں لوگوں کو، جو بھی جنہوں نے ماشاءاللہ جو رسم و رواج کو توڑ رہے ہیں نا، ان کو ہم وہ کپ دیتے رہتے ہیں. اب اس وقت ہے نہیں تو آپ کو ضرور پیش کریں گے آئندہ. اللہ کرے جلدی رشتہ ہو جائے تو رسم و رواج سے پاک کرنے پر اور ارائی کے بت کو توڑنے کی وجہ سے آپ کو انشاءاللہ وہ ایک شیلڈ پیش کریں گے، اعزازی شیلڈ، کہ آپ نے ارائی ہو کر ارائی کا بت کو توڑا. ورنہ ارائی تو پہلے ارائی تھا، پہلے والا نہیں، پہلے بھی ارائی نہیں تھا. نہیں. اچھا چلو ٹھیک. یعنی ان کے اندر فری ہینڈ ہے، ارائی مل جائے، کوئی مل جائے ان کی مناسبت سے فی الفور ہم سے رابطہ کریں تو اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن آپ تھوڑا سا شفقت کے ساتھ معاملہ کریں گے، یا ہر ایک کو تھوڑی بہت بات کرنے پر بھی آپ ڈانٹ دیتے ہیں پکڑ کے؟ نہیں، میں نے کبھی اس کو کچھ نہیں کہا تھا. اچھا، میں نے یہی سمجھانا کہ بیٹا اپنے گھر کو دیکھو. ہاں، تو گھر بیچ رہا ہے، شرطیں لگا رہا ہے، ہماری بیٹی سڑک پہ بیٹھے گی. ایک دن اس کو کہنے لگا اپنے باپ کو سمجھا دو اچھا کہ میں جب سامنے آ جاؤں گا جب رکیں گے. میں گھر بیچ رہا ہوں تو اپنا بیچ رہا ہوں، ان کا تو نہیں بیچ رہا ہوں. میں نے کہا شاباش. پھر میں 2-4 آدمی لے کے گیا کہ اسے سمجھا. اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، انہوں نے کہا میں کام نہیں کروں گا. تو نفع کھائے گا کہاں سے؟ انہوں نے کہا میری مرضی. انہوں نے کہا نہیں کام تجھے کرنا پڑے گا. اس نے نوٹس بھیج دیا. اچھا ایسا ہے کہ ہمارے پاس، اچھا اللہ پاک اس کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت عطا فرمائے. وہ بھی حضور کا امتی ہے، اللہ کا بندہ ہے، ہم اس کے لیے بھی دعا کیا کریں. اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ایک تحریک ہے بچوں کی شادیاں جلدی کرنا. نمبر 2 رسم و رواج سے پاک کرنا. نمبر 3 عمر کے ہر حصے میں شادی کے ساتھ رہنا. اور شادیاں 1 نہیں 2 3 4 کرنا. اب اس وقت کوئی دن ایسا نہیں میرے پاس لڑکیوں کے رشتے نہ آ رہے ہو، اور عمریں بھی زیادہ ہو رہی ہیں، 30 سال 35 سال 40 سال 45 سال. اب بندے کم اللہ نے بنائے ہیں. اب اللہ تعالیٰ سے ہم کیسے درخواست کریں کہ یا اللہ بندے اور بنا، عورتیں زیادہ ہیں.
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نظام یہ بنایا کہ عورتوں کو اللہ نے ایک ایک گھر میں 2 2 3 3 4 4 رکھنے کا حکم دیا قرآن میں. اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. مردوں سے کہا کہ تم 2 3 4 شادیاں کرو, 2 3 4 عورتوں کا سہارا بنو, لیکن عدل کے ساتھ رکھو ان کو. تو اللہ پاک نے عدل کی شرط کے ساتھ 2 3 4 کی اجازت مرحمت فرمائی. میرے پاس بڑے بڑے نیک لوگ آتے ہیں جو دوسری تیسری چوتھی شادی کرنا چاہتے ہیں, اور بڑے اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں, اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ اور خوشحال لوگ اور ہر قسم کی سہولتیں دینے والے لوگ جو آپ فرما رہے ہیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کی بیٹی خوشحال رہے گی. دیکھیں جیسے اللہ پاک نے مردوں کو فرمایا 2 3 4 کرو, اسی طرح اللہ کی قسم اللہ نے اسی آیت کی روشنی میں عورتوں کو بھی کہہ دیا کہ تم دوسری تیسری چوتھی بیوی بن جاؤ. اور اسی آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے جو سرپرست حضرات ہیں, جیسے آپ والدین ہیں اور اسی طرح چچا ماموں ہیں, دادا نانا ہیں, بڑے بھائی ہیں, ان سب کو اللہ نے گویا کہ حکم دے دیا کہ تم اپنی بیٹیوں کی, بہنوں کی, اپنی بھتیجیوں کی, بھانجیوں کی, پوتیوں کی, نواسیوں کی دوسری تیسری چوتھی جگہ شادی کر دو. تو اس قسم کے میرے پاس بہت اچھے VIP رشتے, دینی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے انتہائی خوشحال, کوئی اعتراض نہیں. انصاف رکھیں اور الگ چاہے رکھیں, الگ رکھیں, ہاں دوسرا جو عدل کے ساتھ یعنی کہ انصاف ہو, عدل کے ساتھ رہیں. بہت اچھی بات. ہم کر دیں گے, لیکن کیوں جی, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک یہ ہے. اللہ کا حکم ہے. حالانکہ اپنے پنجاب میں یہ اصول ہے کہ یہ سوکن برداشت نہیں کرتے. نہیں کر دے, نہیں یہ کرنا پڑے گا, یہ سوکنوں کو برداشت کرنا پڑے گا, ورنہ گھروں میں گھٹ گھٹ کے مرنا پڑے گا. سندھ میں 3 جنی, ایک جیسی وہ میری بہن ہے, ہاں ایک کا بیٹا ہوگا سنبھالے گی دوسری. ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا, ہمارے پنجاب میں جو ہے نا سوکن سے بڑی دشمنی کسی کو نہیں کہتے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے, دیکھیں ہماری سلجھے جو بے وقوفی ہے نا, بے وقوفی. دیکھو اللہ نے کروڑوں عورتیں مردوں سے زیادہ بنائیں, یا تو ادھر دائیں طرف جنت کا راستہ ہے جو دوسری تیسری چوتھی بیوی بن کے رہیں, یا ادھر جہنم کا راستہ ہے ہر روز منہ کالا کروائیں اور اوپر اللہ کا غصہ غضب اور قہر برسوائیں. یہ سامنے دیوار ہے بند, اس میں ٹکرے مار مار کے مر جائیں اور یوں ہی بوڑھی ہو جائیں گھروں میں بیٹھی بیٹھی. بس ایسا کوئی اللہ کا بندہ ہے تو ان 3 راستوں میں سے ایک راستہ تو منتخب کرنا پڑے گا. تو ادھر جہنم کا راستہ ہے, ادھر ٹکرے مار مار کے مرنے والا راستہ, یہ بھی جہنم کا راستہ ہے, یہ بھی بے وقوفی والا راستہ ہے. بھئی تو جہنم میں مر رہی ہے, تیری دیکھا دیکھی اور کوئی بے نکاح رہے گی اور اس سے ٹکرے مار کے مرنا مشکل ہوگا. وہ موبائل کے رنگ برنگے فنکشنوں میں مبتلا ہو کر وہ کسی بھی گند میں جو جا کے منہ کالا کرے گی, اس کا گناہ بھی تجھے ملے گا کہ تو نے جو ہے نا بے نکاح رہنے کا گندا ماحول کیوں بنایا. تو اس لیے یہ راستہ ہے بڑا خوبصورت راستہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ راستہ تھا, حضرات خلفائے راشدین کے گھروں میں یہ راستہ تھا, صحابہ کرام کے گھروں میں یہ راستہ تھا, تمام صحابہ کے گھروں میں یہ راستہ تھا. اور بھائی میری بیٹی صحابہ کی بیٹیوں سے بڑھ کر ہے, میری بہن صحابہ کی بیٹیوں سے بڑھ کر ہے, بہنوں سے بڑھ کر ہے. میری پوتی نواسی صحابہ کی پوتیوں نواسیوں سے بڑھ کر ہے. انہوں نے اپنی بیٹیاں پوتیاں نواسیاں دیں, دوسری جگہ دیں, تیسری جگہ دیں, چوتھی جگہ دیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی عائشہ سبحان اللہ تیسری جگہ دیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت حفصہ اپنی بیٹی 6ٹھی 7ویں جگہ دی. تو اس طرح جو ہے یعنی اللہ کے پیاروں نے اپنی بیٹیاں دیں. اور اس بند راستے کو ہم ہندو پاک والے نہیں کھولیں گے تو جو کروڑوں عورتیں غلط راستوں پہ چلیں گی, ان کی وجہ سے بے حیائی پھیلے گی, اور ان کی وجہ سے پھر دنیا آخرت میں دردناک عذاب اللہ قرآن میں دھمکی دے رہے ہیں. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ دردناک عذاب دیا جائے گا. اس دردناک عذاب سے بچنے کے لیے اس راستے کو منتخب کرنا پڑے گا. آپ کو ڈبل اعزازی شیلڈ دیں گے جی, آپ مجھے یاد دلائیں, اس وقت ختم ہے. اس وقت سادگی سے نکاح کریں گے انشاءاللہ. سادگی سے نکاح کریں, آپ کو ڈبل اعزازی شیلڈ دیں گے. ایک تو آپ نے یعنی ارائی کے بت کو توڑا, اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. اس وقت میں آپ کے ماتھے کو چومنے ماشاء اللہ ارائی کا بت کو توڑا. ارائی بہت سارے ان سے بڑی بڑی جنگ ہوتی, ارائی سے, جٹوں سے, گجروں سے, کہ وہ جو ہے نا وہ اپنی قوم پرست. اور پھر پڑھے لکھے چلو جاہل ہوں, بالکل بے وقوف ہوں, وہ تو چلو ان کو جاہل جو ہوئے, لیکن پڑھے لکھے ہو کر بھی دینی تعلیم بھی یہ کہتی ہے کہ چھوڑ دو اس چیز کو. یہ 3 بہو جو ہے نا وہ غیر برادری میں سے ہے. اللہ اکبر, ارائی ہو کر, ہاں ارائی ہو کر ماشاء اللہ. اور ایک ہے اس کی بھانجی ہے. اچھا وہ ارائی, ہاں ارائی, وہ میرے کزن کی بیٹی ہے, نالے اس کی بھانجی ہے. یعنی آپ نے اس بت کو مانا ہی پہلے سے جو ملتا جو اچھا ہے, جو اچھی بیٹی ہے وہ لے لو, جو بیٹا اچھا ہے اسے دے دو. ماشاء اللہ.
بغیر جہیز کی شادیاں کی. لو جی اب تو آپ کو ایک تیسری شیلڈ بھی دینی پڑے. کتنی شیلڈیں دیں گے آپ؟ لو 3 شیلڈیں دیں گے آپ کو انشاءاللہ. اللہ خوش رکھے. اور میں انشاءاللہ دیکھیں مجھے امید ہے بہت جلد جیسے آپ نے فری ہینڈ دیا نا بہت جلد آپ کی اپنی بیٹی کے بارے میں خوشخبری سنیں گے انشاءاللہ بہت جلد. انشاءاللہ مجھے امید ہے. اس ویڈیو کو شیئر کریں. اس میں بہت سارے بتوں کو ہم توڑ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. تو اس بتوں کو توڑنے میں آپ ہمارا ساتھ دیجئے. اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. یا اللہ پوری دنیا میں نکاح کو آسان کرنے کی جو ہماری مہم اور تحریک ہے اس کو تو قبول فرما. اس میں ہماری مدد فرما نصرت فرما. یہ بوڑھے والدین کتنے گھروں میں مشقت اٹھا رہے اور یا اللہ کتنی بچیاں گھروں میں جوانیاں ان کی تباہ ہو رہیں اور ان کی جوانیاں کھل رہیں. یا اللہ ان رسم و رواج جن کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں پریشانیاں آ رہیں ان تمام رسم و رواج کو ہمیں ختم کرنے کی اور ان کو جڑ سے اکھیڑ پھینکنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.